السلام علیکم جنرل سائنس کلاس 8 کے بکس یونٹ نمبر 8 فورس اینڈ پریشر۔ اس یونٹ کا پہلا حصہ ہم پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بویانسی۔ بویانسی کی معنی ہے اچھال، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف کودنا، اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے پانی جو اوپر آتا ہے اس کو بویانسی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کار کی ایک ٹکڑے کو پانی میں اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ کار کو واپس دھکیلا جاتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس آبجیکٹ کا کچھ حصہ یا مکمل طور پر اس کو پانی میں اندر کر دیتے ہیں تو یہ فلوئڈ یا یہ لیکوڈ چیز اس پر اوپر کی طرف ایک فورس لگاتا ہے، اور اس لیکوڈ چیز کی اوپر کی طرف اس فورس لگانے کو بویانٹ فورس کہا جاتا ہے، اور اس فینامنا کو بویانسی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی اس پر اوپر کی طرف ایک فورس لگاتا ہے، اور اس فورس کو بویانٹ فورس کہا جاتا ہے۔ فرض کرے اگر ایک چیز پانی میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ باہر بہنا شروع کر دے گا۔ اس نقشے میں جیسے ہی اس چیز کو پانی میں ڈبو دیا گیا تو پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر آ گیا اور پانی اسمال کنٹینر میں بہنا شروع ہو گیا۔ جتنا پانی ڈسپلیسڈ ہو گیا ہے یعنی باہر نکل گیا ہے، اس کا والیوم یعنی اس کا حجم اس چیز کے برابر ہوگا جس چیز کو آپ نے پانی میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہاں پر اس کار کو دیکھے آدھا پانی میں اندر کر دیا گیا ہے تو اتنا ہی پانی نکل گیا ہے۔ یہاں مکمل طور پر کار اندر کر دیا گیا ہے پانی میں تو اتنا ہی پانی باہر نکل گیا ہے۔ تو باہر نکلا ہوا پانی کا حجم اس اندر والی چیز کے حجم کے برابر ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈسپلیسڈ واٹر جو ہے اس کا وزن اس بویانٹ فورس کا برابر ہوگا جتنا بویانٹ فورس اس چیز پر نیچے سے لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک فلوئڈ میں یعنی ایک لیکوڈ میں جتنے ہم نیچے گہرائی میں جاتے ہیں تو بویانٹ فورس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی میں ہم کسی چیز کو ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑے فاصلے پر جا کر پھر واپس آتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے واپس آتا ہے کہ نیچے جو ہے بویانٹ فورس زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فلوئڈ یعنی لیکوڈ میں کسی چیز کو ڈالتے ہیں تو اس پر باٹم یعنی نیچے سے فورس جو ہے وہ اوپر کی طرف کی فورس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کے وزن بویانٹ فورس سے کم ہو، جیسا کہ لکڑی کا وزن کم ہوتا ہے، تو یہ اوپر سطح پر آئے گا اور یہاں پر تیرتا رہے گا، اور اگر اس چیز کے وزن زیادہ ہو بویانٹ فورس سے تو یہ نیچے ڈوب جائے گا، جیسے کہ ایک سکہ جو ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا وزن اور نیچے سے بویانٹ فورس پانی کا فورس ایک دوسرے کے برابر ہو تو پھر یہ چیز درمیان میں رہے گا۔ جب بھی کوئی چیز اوپر آتا ہے یا ڈوب جاتا ہے یا درمیان میں رہتا ہے تو وہاں پر بویانٹ فورس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر اس لکڑی اور سکے کا مثال دیا گیا ہے، جیسا اوپر ہم نے بتایا کہ اگر اس چیز کا وزن کم ہو اور نیچے سے فورس پانی کا زیادہ ہو تو یہ اوپر جائے گا، اور اگر اس چیز کا وزن زیادہ ہو نیچے سے بویانٹ فورس کم ہو تو یہ نیچے ڈوب جائے گا، اور اگر دونوں کا وزن برابر ہو تو یہ درمیان میں رہے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہائیڈرالک ایلیویٹر۔ یہاں پر میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ہائیڈرا کا لفظ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایلیویٹر اٹھانے والا، یعنی پانی کے ذریعے کسی چیز کو اٹھانا۔ ہائیڈرالک ایلیویٹر میں کیا ہوتا ہے کہ دو سلنڈرز ہوتے ہیں، ایک سلنڈر چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا سلنڈر بڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں سلنڈر ایک ٹیوب کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹیوب جو ہے یہ پانی یا تیل سے بھرا ہوتا ہے، اور دونوں سلنڈر جو ہے اس کی اوپر سروں پر پسٹن ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سلنڈر جو ہے یہ پریشر دینے کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر ہم پریشر دیتے ہیں، اور یہ بڑا سلنڈر جو ہے یہ وزن اٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ایریا کم ہو تو پریشر زیادہ پیدا ہوگا، اسی لیے یہاں پر پریشر والا جو سلنڈر ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے راکٹ۔ راکٹ جب اڑتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ایندھن لے جاتا ہے۔ ایندھن یعنی کوئی جلنے والا چیز جیسے کہ گیس، تیل وغیرہ، اور یہ ایندھن جو ہے یہ اندر ایک حصے میں ایک چیمبر میں جلتا ہے۔ یہ ایندھن اس وقت جلتا ہے جب اس کے ساتھ آکسیجن گیس مکس کیا جاتا ہے اور آگ لیتا ہے یا اس کو آگ لگایا جائے۔ جیسا ہی یہ ایندھن جلتا ہے تو یہ گرم گیس خارج کرتا ہے، اور یہ گرم گیس اس راکٹ کے پیچھے والے حصے سے باہر نکلتا ہے۔ اس گیس کا وہ فورس جو پیچھے کی طرف آتا ہے، یہ گیس اس راکٹ کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے اور راکٹ جو ہے وہ آگے جاتا ہے۔ پریشر باٹل راکٹ نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کے مطابق کام کرتا ہے۔ پریشر باٹل راکٹ جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جو
ایک بوتل سے ایک راکٹ سی بنایا جاتا ہے۔ اس میں اس بوتل کو آدھا پانی سے بھرنا ہوتا ہے، پھر کارک سے اس کو بند کیا جاتا ہے اور پھر اس پمپ کے ذریعے اس میں ہوا ڈالا جاتا ہے۔ جیسا ہی ہم اس بوتل میں ہوا ڈالتے ہیں اس پمپ کے ذریعے، تو یہ بوتل جو ہے یہ راکٹ کی طرح اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے۔ نیوٹن کی تھرڈ لا آف موشن یہ ہے کہ تمام فورسز پیئرز میں یعنی جوڑوں میں کام کرتے ہیں۔ جب ایک چیز دوسرے چیز کو فورس دیتا ہے تو وہ چیز اتنا ہی لیکن اپوزٹ سائڈ پر فورس پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بال ہے، ہم اس کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ بال جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ اگر ہم اس بال کو سلو مارتے ہیں تو وہ بال واپس بھی سلو آئے گا۔ اگر ہم اس بال کو تیز مارتے ہیں تو وہ اتنا ہی پریشر سے لیکن اپوزٹ سائڈ پر واپس تیز آئے گا۔ جب آپ اپنے اس راکٹ کو ہوا سے بھرتے ہیں، اس بوتل والی راکٹ کو، تو اس کے اندر جو ہے پریشر پیدا ہوتا ہے اور آخر کار اس پریشر کی وجہ سے یہ بوتل جو ہے یہ اوپر کی طرف ہوا میں چلا جاتا ہے اور جو پانی ہے اس میں یہ نیچے کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نیوٹن کے تیسرے لا کے مطابق یعنی ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر پانی نیچے آتا ہے تو ریئیکشن میں رد عمل میں یہ راکٹ جو ہے یہ اپوزٹ سائڈ پر اوپر جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو گیس پیدا ہوتا ہے وہ بیکورڈ یعنی پیچھے کی طرف آتا ہے اور اس کے رد عمل میں راکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس یونٹ کا مکمل ایکسرسائز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔